عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہور حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو غیر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بات ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ واقعاً یہ جو قرآن ہے اور اہل بیت ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں، تو ان کی سیرت پر عمل کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کی ایک فرد امام حسین علیہ السلام، یہ مبارک مہینہ ماہ ذی الحجہ، اسے ذی الحجۃ الحرام بھی کہا جاتا ہے، یعنی 4 محترم مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی وہ مہینہ جس میں عرب جاہل جن کے ہاں خاندانوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی، خاندان در خاندان، پشت در پشت یہ وصیت کی جاتی تھی کہ فلاں سے لڑائی جاری رہے مرنے کے بعد بھی، لیکن ان کے ہاں بھی یہ ان مہینوں کا یہ احترام ہوتا تھا۔ جب یہ مہینے آتے تھے تو وہ لڑائی کو بند کر دیا کرتے تھے، جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، امت مسلمہ نے اہل بیت علیہ السلام پر ان مہینوں میں بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی، یعنی ان مہینوں میں بھی اہل بیت علیہ السلام پر مصائب و آلام اٹھائے گئے۔ آج 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے مکے کو ترک کیا۔ یعنی حاجی حضرات جب احرام باندھ لیتے ہیں اور حج بیت اللہ کے لیے ارکان کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو ان کا یہ حج 10 ذی الحجہ کو پورا ہوتا ہے۔ اراکین حج انجام دینے کے بعد، 18 ارکان انجام دے لینے کے بعد، لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے چلے تھے مکہ کی طرف، مکہ پہنچے اور مکہ پہنچ کر آپ اراکین حج انجام دے رہے تھے، لیکن جہاں مدینے میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کو اس کے مقصد میں ناکام کیا اور یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ یزید نے خط میں یہ لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت لے لو یا امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو جب یہ خبر حاکم مدینہ تک پہنچی تو حاکم مدینہ نہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے سکا
نہ سر قلم کر سکا، تو یہاں امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے یزید کو شکست دی۔ جب یزید ناکامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تو یزید نے چاہا کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے مدینے سے نکل چکے ہیں، مکے کی طرف پہنچ چکے ہیں، تو وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے درپے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرا دے۔ اب اگر یہاں حج کے موقع پر مکے میں بیت الحرام میں امام حسین علیہ السلام قتل ہو جاتے تو یزید حمایت حسین علیہ السلام میں کھڑا ہو جاتا اور کہہ دیتا کہ لوگوں کے مجمع میں امام حسین علیہ السلام مارے گئے ہیں، میں ان کی حمایت میں کھڑا ہوں۔ اس طرح سے لوگوں کی ایک لوگوں کا ساتھ اسے مل جاتا اور وہ لوگوں کے لیے ایک نیک انسان شمار ہوتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یزید کے مقصد کو سمجھ رہے تھے اور انہیں حرمت حرم بھی بچانی تھی، حرمت مکہ بھی بچانی تھی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مصلحتوں کے تحت اپنے حج کو عمرے سے بدلا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ شریف کو ترک کیا اور کربلا کی طرف اپنا سفر اختیار کیا ہے۔ یہاں بھی امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقصد کو ناکام کر دیا کہ یزید نے مکے میں حاجیوں کے لباس میں سپاہیوں کو بھیجا تھا کہ حاجی حضرات کی شکل میں جا کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور میں امام حسین کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے مقصد یزید کو سمجھ لیا اور اسے اس کے مقصد میں ناکام کر کے بتا دیا کہ جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے، اس کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے، اور جو باطل قوتیں ہوتی ہے وہ چاہے کتنا ہی چاہ لے، لیکن جس کی مدد خدا کرتا ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ تو یہ آج کی تاریخ 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے مکے کو ترک کیا اور اپنا سفر کربلا کی طرف اختیار کیا۔ اور کل کا دن بھی ایک عظیم دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن، جسے ہم روز عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اسے عید کا دن تو نہیں کہا گیا ہے، لیکن عید کے دن سے کم بھی نہیں۔ اگر شہادت جناب مسلم نہ ہوتی تو اس دن بھی مسلمان اس دن کو عید کی طرح ہی مناتے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ روز عرفہ کے چند اعمال ہے، جس میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اس دن غسل کرے، غسل روز عرفہ جو کہ سنت ہے، اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور زیارت امام حسین کا پڑھنا اس کا ثواب یہ ہے کہ انسان کو 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 جہاد کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور جو مومن اگر وہ کر سکے تو اس دن روزے عرفہ کے دن خود کو امام حسین علیہ السلام کے روزے پر پہنچائے، امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے نیچے وہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا اس روز قبول ہوگی۔ یعنی چاہے عرفے میں ہو، مقام عرفات میں ہو، یا امام حسین علیہ السلام کے روزے پر ہو، بعض روایتوں میں آیا ہے امام حسین کے روزے پر اس دن ہونا عرفے میں ہونے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان پر واجب حج نہ ہو تو اسے زیارت امام حسین علیہ السلام کو مقدم کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، یہ روایتوں میں وارد ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ انسان روز عرفہ کے دن نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے
اور اس کے بعد دعائے عرفہ میں مشغول ہو جائے جو ہمارے ائمہ معصومین سے نقل کی گئی. جیسا کہ کل کا دن آئے گا تو کل کے دن ان اعمال کو ہمیں انجام دینا چاہیے. اور اسی ذی الحجہ میں، ماہ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کا دن بھی بڑا مبارک دن ہے. اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن، روز عرفہ کا دن، یہ وہ دن ہے کہ اس دن جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی. جب کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے خط آنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا. پہلے تو سب نے جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا، لیکن جب ان کی جان پر بات آئی تو سب نے جناب مسلم ابن عقیل کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا. اور حاکم کی فوج نے جناب مسلم ابن عقیل کو گھیر کر قید کر لیا اور قید کر کے انہیں اس طرح سے شہید کیا کہ ایک عمارت کی بلندی پر لے جایا گیا اور عمارت کی بلندی سے انہیں نیچے پھینک دیا. اس طرح سے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کے دن واقع ہوئی. یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن کوفے والوں نے ان کا ساتھ نہ دیا، جس کے سبب جناب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے. اور 10 ذی الحجہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس میں ہم مسلمان جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، جس میں راہ خدا میں قربانی پیش کی جاتی ہے. اور قربانی بھی ایسی پیش کی جائے کہ جو بہترین ہو، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہو، نہ کوئی عیب اس جانور میں ہو، تاکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم بہترین سے بہترین قربانی پیش کر سکیں. نہ کان کٹا ہوا ہو، نہ جانور ٹانگ ٹوٹی ہو، نہ دبلا ہو، یعنی ایک مناسب جانور ہو جس میں نہ کسی قسم کا عیب پایا جائے، اس جانور کو قربانی کے لیے دیا جائے. اور قربانی کا گوشت جو مستحقین ہیں اور رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کیا جائے. عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت ان کی حدیثیں ہمارے لیے سبب بنتی ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری قیمت و بہا جنت ہے، جنت سے کم میں اپنے آپ کو نہ بیچنا. دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اور بغیر قیمت ادا کیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی. ہر چیز کی قیمت کا ایک خاص معیار ہوتا ہے. جیسے سونے کی قیمت کا معیار اس کی کوالٹی اور کیرٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام نے انسان کی اصلی قیمت اس کے اخلاق اور دین کے اعتبار سے جنت معین کی ہے. یعنی سونے کی قدر و قیمت، اس کا کیرٹ، اس کی قیمت سے ہم اندازہ لگاتے ہیں. اسی طرح سے انسان کی قیمت امام نے بتائی کہ انسان کی قیمت اس کے اخلاق اور دین کے اعتبار سے جنت معین کی ہے، اور فرمایا جنت سے کم قیمت پر اپنے آپ کو ہرگز نہیں بیچنا. لہذا ہمیں اپنے آپ کو تھوڑے سے پیسوں اور دنیا کی خاطر نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی واقعی قیمت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، جس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. ایک حدیث میں امام محمد تقی علیہ السلام من استخلص
احسن قبیحا کان شریکا فی، جو کسی کے برے کام کو سراہتا ہے وہ اس کام میں شریک ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ ایک اچھے انسان کی خوبیوں کی تعریف کرے اور اس کی بری صفات کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن بعض افراد معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو دوسروں کے برے کاموں کو سراہتے ہیں اور اس کی برائی کو اچھا کر کے بیان کرتے ہیں۔ جو شخص کسی کے برے کام کو سراہے اور اس کی تعریف کرے، ایسا شخص اس برائی اور اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے اور مستحق کے سزا قرار پاتا ہے۔ خود انسان کے گناہ کم نہیں ہوتے جو وہ دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کو سراہ کر ان کے گناہوں میں شریک ہو کر مزید اپنے گناہوں کا بوجھ بڑھا دیتا ہے۔ لہذا انسان کو کسی کی برائی اور برے کاموں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے شخص کو برائی سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام جو اپنے ضمیر کے ذریعے خود اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتا، جو اپنے ضمیر کے ذریعے خود اپنے آپ کو نصیحت نہیں کرتا ہے، اسے لوگوں کی نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دو ہادی اور دو حجتیں مقرر فرمائی ہے، ایک حجت باطنی اور دوسری بیرونی اور ظاہری ہے۔ اندرونی ہادی ہر وقت انسان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور وہ اچھے اور برے، نیک اور بد کی تشخیص کرتا ہے تاکہ انسان اچھائی اور نیکی سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر انسان اپنے اندرونی ہادی کی نصیحت کو قبول کر لیتا ہے تو بیرونی ہادی کی نصیحت بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور نتیجے میں انسان ہدایت پا کر گناہوں اور برائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اندرونی ہادی جس کو ضمیر کہتے ہیں کثرت گناہ کی وجہ سے بیمار یا پھر مر جاتا ہے، جس کے بعد وہ اچھے اور برے میں تشخیص کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور گمراہی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل مردہ ہونے سے محفوظ رہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، اس مہینے ایک اور عظیم عید آنے والی ہے جو 18 ذی الحجہ کو آئے گی انشاءاللہ۔ 18 ذی الحجہ اور 18 جولائی ایک ہی دن آنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی عید ہے جسے عید اللہ اکبر کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑی عید۔ مسلمانوں کی دو مشہور عیدیں عید الفطر اور عید قربان کی ماشاءاللہ سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مومنین قربانی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عیدیں اتنی فضیلت کے ساتھ منائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے مقدمات فراہم ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی عید ہے عید غدیر، اس کے کوئی مقدمات فراہم نہیں ہوتے اور مومنین اس بقرہ عید کے بعد فوراً تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ماہ محرم کی، جو ایک عظیم مہینہ ہے جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ہماری شرکت اسی عزاداری کے سبب ہوئی ہے کہ جناب سیدہ کی دعا ہے کہ جن کے سبب ہم عزادار اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ عزیزو، ان دونوں مناسبتوں کے درمیان یہ ایک عظیم عید آتی ہے جسے ہم اس انداز میں نہیں منا پاتے جس انداز سے منانا چاہیے۔
فیضان گرامی، اس 18 ذی الحجہ کو عید غدیر آنے والی ہے، تو اس عید غدیر کے لیے بھی ہم اہتمام کریں، کم سے کم پہلے سے نیا کپڑا بنا لیں اور عیدی کی تیاری کریں، بچوں میں عیدی تقسیم کریں اور مومنین میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق پیدا کریں، ان کے ہاں جائیں اور مہمان نوازی بھی کریں۔ اللہ